شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے سایہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ محبوب آپ خود اپنی امت کو یہ اعلان فرمائیں کہ لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجرن، اس پر اجر کا کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ رسالت دی ہے، جو میری وجہ سے تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فضل ہوا ہے، جو میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا ہے، جو میری محنت کے باعث تمہیں رحمان ملا ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، بے شک میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ٹھہرا۔ ہاں اگر کوئی اجر رسالت ادا کرنا چاہے تو وہ اس کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے الا المودۃ فی القربیٰ، میرے اہل قرابت سے مودت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرے اہل قرابت سے مودت۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا نبی اللہ وہ کون ہے آپ کے اہل قرابت سے مراد کون ہے جن کی محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی رحمت نے فرمایا کہ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے اور وہ حسین، یہ ہیں وہ جن کی محبت میرے اہل قرابت ہونے کی وجہ سے ان پہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو۔ حالانکہ محبت سکھائی نہیں جاتی، محبت خود ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو جائے خود ہوتی، سکھائی نہیں جاتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسری چیز وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی قراءت و تعلیم سکھاؤ۔ یہ تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ اللہ کے رسول کی محبت ہے اور اہل بیت رسول کی محبت ہے، اہل بیت رسول کی محبت ہے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنی محبت۔ ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ام المومنین اماں جی سلمہ سے بھی مروی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی رحمت نے اپنے اوپر سرخ اون کی بنی ہوئی سیاہ دھاریوں والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی چادر کھول دی اور حضرت علی کو اس چادر میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں پہ شمع ہے پروانے وہیں پہ جمع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سیدۃ النساء العالمین جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی تشریف لائیں، تو آپ نے اپنی چادر کھولی اور انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا حسن آئے تو انہیں بھی لے لیا، اور پھر حضرت حسین آئے تو اس چادر کے نیچے ہو گئے کتنے لوگ؟ اب 5، ایک خود اللہ کا رسول، ایک حضرت مولا علی، ایک سیدہ کائنات، اور ایک مولا حسن اور مولا حسین، یہ 5 ہو گئے۔
5 افراد اس چادر کے نیچے آ گئے. اب جو کہتے ہیں 5 تن کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اس حدیث سے ثابت ہے جس کو ام المومنین اما جی سلمہ نے اور ام المومنین اما جی عائشہ نے روایت کی. اب جب وہ آپ کی چادر کے نیچے آ گئے، چادر کے نیچے، اب گھر میں ام المومنین موجود تھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر کے نیچے نہیں لیا. ام المومنین اما جی سلمہ موجود تھیں، انہیں نہیں لیا، صرف انہی کو لیا. یہ 5 تن ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور آپ نے یہ تلاوت جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی کہ اے میرے اہل بیت، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے اہل بیت کون ہیں، جن کی حق میں قرآن نے آیت تطہیر نازل کی ہے، وہ یہی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. بس اب جو کوئی ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو کوئی ان سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر. اللہم والن من والاہ، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. وعاد من عاداہم، اور جو کوئی ان کے ساتھ عداوت رکھے تو اس کے ساتھ عداوت رکھ، تو اس کے ساتھ عداوت کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی محبت، اور اسی وجہ سے تو آپ نے اپنی امت کو بھی اس محبت کی تعلیم دی. ایک حدیث میں نبی رحمت نے فرمایا من مات علی حب اہل بیتی، جو بندہ میرے اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، مر گیا، اہل بیت کی محبت میں مر گیا، مات شہیدہ، وہ شہادت کی موت پر گیا. میرے اہل بیت کے ساتھ محبت میں جو بندہ مرا، وہ بندہ شہادت کی موت مرا. حجۃ الوداع سے واپسی پر کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شکایت نبی رحمت سے، کیونکہ آپ ایک علاقے میں گورنر تھے، حج کے لیے آپ بھی تشریف لائے، وہاں کے لوگ بھی آئے، تو کسی آدمی نے کچھ شکایت کر دی نبی رحمت سے. اب آپ نے سن لیا، واپسی پر سفر ہوتا رہا، مدینہ کی طرف آپ آ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں آ رہے تھے. مدینہ سے مکہ سے کچھ باہر آ کر مقام غدیر خم ہے، یہ ایک جھیل کی یوں سمجھ ندی تھی غدیر خم. جب وہاں پہ آ کے رستے 4 ہونا تھے، چوراہا تھا، یعنی مختلف ممالک کی طرف قافلوں نے یہاں سے نکل جانا، بٹ جانا تھا. جب وہاں پہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قافلے کو روکا، اور آپ کے لیے وہاں پہ ممبر لگایا گیا. ایک روایت میں دوسرا ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا، یا ممبر لگایا گیا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور اس ممبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز. ایک ترجمہ دوسرا یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے، مومنوں کو اپنی جانوں سے نبی زیادہ عزیز ہے. تو اب اس پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں اس نص سے ثابت ہوا قرآن کی کہ میں تمہارا مولا ہوا، میں تمہارا مولا، اللہ میرا مولا ہے، اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں. اور حضرت علی کو دائیں طرف کھڑا فرمایا، اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند فرمایا، اور فرمایا کہ سن لو، اللہ میرا مولا ہے، میں سارے مومنوں کا مولا ہوں، اور من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، یہ علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں. تو گویا کہ نبی رحمت ہر مومن کے مولا ہوئے، اور ہر مومن کا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم. اور سب صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کا اعتراف کرتے تھے، انہیں اپنا مولا مانتے تھے. حضرت سیدۃ النساء العالمین کے لیے نبی رحمت نے فرمایا کہ فاطمہ
تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین، بی بی حوا سے لے کے وہ آخری عورت جو زمین پہ پیدا کی جائے گی، جتنی بھی عورتیں ہیں تمام عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، تمام عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ اور حسنین کریمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عزیز تھے کہ تھوڑی سی ان کی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے، تھوڑی سی تکلیف سے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدۃ النساء العالمین ایک قافلے میں سفر میں تھے، رستے میں پانی ختم ہو گیا سیدۃ النساء العالمین کا۔ اب ذرا سوچئے کہ قافلہ قطار میں اونٹ چلتے تھے، نبی رحمت سب سے آگے آپ کی سواری، پھر پیچھے صحابہ اکرام کی، آخر میں خواتین کی سواریاں ہیں، ان میں سے حضرت سیدۃ النساء العالمین کی ایک سواری ہے۔ اب پانی ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شہزادے پیاس کی شدت سے رونے لگے، پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے، اور ان کے رونے کی آواز وہ آ گئے تک رسول اللہ نے سن لی، اور آپ نے وہیں پر قافلہ روک دیا اور رو کر پوچھا نہیں کہ پتہ کرو کون رو رہا ہے، نہیں، آپ نیچے تشریف لائے اپنی سواری سے، اور بے قرار آنا چلتے ہوئے حضرت سیدۃ النساء کے پاس تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی کہ حضور پانی ابا جی ختم ہو گیا ہے میرے پاس اور پیاس کی وجہ سے روتے ہیں۔ اب سارے قافلے والوں سے رسول خدا نے پانی پوچھا، کسی کے پاس ہے؟ سارے قافلے میں پانی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ حسن مجھے دے دو۔ حسن لیا تو آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت مولا حسن کے منہ میں ڈالی۔ اب وہ چوستے رہے، بظاہر تو زبان تھی لیکن اثر میں کوثر و سلسبیل کے جام تھے جو وہ نوش کر رہے تھے۔ جب سیرابی ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی تو وہ دے دیے، اور پھر آپ نے دوسرا شہزادہ حضرت حسین کو لے لیا، ان کی زبان میں، ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ اب وہ بھی چوستے رہے، جب سیراب ہو گئے، خاموش ہو گئے تو وہ بھی دے دیا، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر، فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر، کیونکہ ان کا رونا مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا، انہیں رونے نہ دیا کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار فرماتے اور اپنی زلفوں کے بال انہیں پکڑا دیتے، جیسے سواری کے لیے نکیل مہار ہوتی ہے، وہ جس طرف چاہیں پھیر لیں، جس طرف چاہیں موڑ لیں، تو آپ باہر گلیوں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ رستے میں سامنے سے حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، آپ نے آتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کے دور سے حیران ہو گئے کہ یہ اب میں کس کی تعریف کروں، سواروں کی یا کہ سواری کی، سواری اچھی ہے یا سوار اچھے، کس کی تعریف کروں۔ اتنے میں رسول پاک چلتے ہوئے میرے پاس تشریف لے آئے، تو اب دیکھتے ہوئے میرے زبان سے نکل گیا نعم المرکب، کتنی خوب سواری ہے۔ میں نے کہا شہزادو تمہیں کتنی عظیم سواری نصیب ہوئی، تم رسول خدا کے دوست پہ کاندھوں پہ سوار ہوئے ہو، رسول خدا کے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہو۔ کوئی رسول خدا کے کاندھوں پر سوار نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں ہوا جو رسول خدا کے کاندھوں پر سوار ہو سکے، صرف حسنین کریمین ہے یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوا جس کے کاندھوں پر رسول اللہ سوار ہو سکے، وہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جو نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہے، وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے حضرت عمر نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نعم المرکب، یہ کتنی خوب سواری ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا عمر سواری خوب دیکھتے ہو، اوپر بیٹھے ہوئے سوار نہیں دیکھتے کہ نعم الراکب، یہ سوار کتنے اچھے ہیں جو میرے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار، اور فرمایا الحسن والحسین ریحانتا، یا یہ دونوں کے دونوں میرے شاخ نبوت کے پھول ہیں، میری خوشبو ہے دونوں۔
حسن اور حسین۔ حضرت عبداللہ ابن شداد، آخری بات، عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ نماز میں ہم شریک تھے رسول اللہ کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر جھکایا، ہم نے بھی جھکا دیا، اب تسبیح پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی سر اٹھائے، سر اٹھائے، سر اٹھائے، سجدہ طویل طویل طویل۔ جب بہت طویل سجدہ ہو گیا، معمول سے ہٹ کر بڑا طویل سجدہ، اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے لگے کہ اللہ جانے اللہ کی اجل قضا آ گئی ہے جو نبی رحمت سر نہیں اٹھاتے، یا اللہ جانے کہ وحی نازل ہو رہی، کیا خبر کہ کیا ہے، کیوں نہیں آپ سر اٹھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جرت کر کے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، جو کیا دیکھا کہ نبی رحمت سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پر حضرت حسین سوار ہے، حضرت حسین سوار ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے واپس سجدے میں سر جھکا دیا، پھر شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، جب اترے گا تب ہی اللہ کا نبی سر اٹھائے گا، جب اترے گا۔ اب حضرت شداد نے سر جھکا لیا، باقی بھی صحابہ اپنے اپنے خیال میں جب وہ خیال کرنے لگے اللہ جانے قضا آ گئی ہے یا وہی ہے، کیا وجہ ہے، تو وہ سر اٹھاتے تو دیکھتے کہ حضرت حسین رسول اللہ کی پشت پر سوار ہیں، وہ اپنا سر جھکا لیتے۔ اب جب وہ اتر گئے اپنی موج سے، مرضی سے، تو پھر آپ نے سر اٹھایا، نماز مکمل ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ یا نبی اللہ اتنا طویل سجدہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میری پشت پر حسین سوار ہو گیا تھا، میری پشت پہ حسین سوار تھا، اور جب تک یہ میری پشت سے نیچے اتر نہ جاتا اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ میں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اسے سوار رہنے دیں، اپنی مرضی سے جب اتر جائے گا تو آپ سر اٹھائیں گے، جب تک یہ شہزادہ آپ کی پشت پر سوار ہے۔ تو حسین وہ ہے جو نبی رحمت کی پشت پر سوار ہو جائے تو اس کے لیے سجدے طویل ہو جاتے ہیں، سجدے طویل کرتے، جس کے لیے اللہ کا نبی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کے دن کربلا میں یزیدی جہنمی کتوں نے حضرت مولا حسین علیہ السلام کو اور آپ کے رفقا کو، امان و انصار کو کربلا میں ظلم شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اپنے تائیں تو یزید نے یہ خیال کیا کہ وہ نسل رسالت کو ختم کر رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہوا، وہ اصل قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اصل میں یزید نے چاہا تھا کہ شاید یہ مر جائیں گے، ختم ہو گئے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے صرف ایک امام علی سجاد زین العابدین بچے، بس ایک، اور ایک کی اولاد کو اللہ نے اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، انا اعطیناک الکوثر، اتنا پھیلایا کہ آج ہر بستی، ہر محلے، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی سید موجود ہے۔ اور دوسری طرف وہ 22,000 کا لشکر یزیدی جہنمی کتوں کا، ان کا آج دنیا میں نام اور نشان بھی نہیں ملتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں یہی معجزہ، یہی کرامت ہے سچ کی واصف، یہی معجزہ ہے کربلا کا، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین